بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ نبی بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، اس وقت اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں 4 قسم کے لوگ تھے۔ ایک ہندو متست لوگ ہیں، دوسرے مجوسی لوگ ہیں، تیسرے یہودی ہے، اور چوتھے مسیحی یعنی نصارہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ تو ان کے جو عقائد ہے، ان کے جو معتقدات ہے، تو اس میں یا تو افراط ہے یا تو تفریط ہے، یعنی یا تو ان کے اندر غلو ہے یا پھر ایک دم نکال کو پھینک دیے۔ کبھی ابن اللہ ہو کر اور کبھی بد اخلاق بد اعمال انسان کا پیکر بن کر، جیسا کہ توریت میں لوط علیہ السلام ان کی بیٹیوں کے ان کے ساتھ اختلاط کا واقعہ مذکور ہے۔ یعنی وہ ایسے تھے، یا تو نبی کو ایک دم اٹھا دیتے تھے، اللہ کے بیٹا بنا دیتے تھے، یا تو پھر ایک دم نبی کو گرا دیتے تھے، بات نہیں مانتے تھے ان کی بیٹیوں کے ساتھ، یا جو ہے ان کے مارنا توڑنا قتل کرنا اس طریقے سے، یا تو ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ یعنی یہ لوگ نبیوں کے ساتھ یا تو غلو میں ہو گئے، یا تو پھر غلو کے جو اپوزٹ ہے بے عزتی، جو مقام دینا تھا اس مقام سے نیچے گرانا، یا تو ایسا کرتے تھے۔ گویا ان کے نزدیک یا تو رسول اور داعی حق کی شخصیت کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، یا پھر خدا کا اوتار اور خدا کا بیٹا بن کر سامنے آتی ہے۔ یا تو وہ نبی کو مانتے ہی نہیں تھے، یا پھر ایسا مانتے کہ خدا کا بیٹا بناتے ہیں۔ اس لیے جس طرح وہ حقیقی توحید سے بیگانہ نظر آتے ہیں، اسی طرح رسالت و نبوت کے صحیح تصور سے بھی محروم ہو چکے۔ یعنی جس طریقے سے وہ لوگ ایک اکیلے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے بتوں کی، دوسرے اصنام کی، دوسرے وگرہالے کی پوجا کرتے ہیں، ویسا ہی نبوت کی جو کیفیت ہے، نبوت کی جو شان ہے، نبی کے جو مقام ہے، اس سے بھی وہ لوگ بھول گئے تھے اس مقام کو کیسا عزت دینا، کیسے احترام کرنا۔ یا تو غلو کرتے یا پھر جو ہے کہ نیچے گرا دیتے ہیں۔ اسی طرح عالم آخرت کے متعلق بھی ان مذاہب کے تصور کی دنیا افراط و تفریط سے خالی نہیں تھی۔ آخرت کے تعلق سے بھی بعض مذاہب میں تو کائنات انسانی کے مختلف چلوں کے چکر میں گرفتہ نظر آتی ہے، اور آباگون تناسخ کے ناقص فلسفہ نقطہ نگاہ کی رہی منت بنی ہوئی ہے۔ ایک حد پر پہنچ کر برہم یعنی خدا میں جذب ہو جانا نجات کا آخری نقطہ متعین کیا جاتا ہے۔ نیز خیر و شر کی جزا اور سزا کے بارے میں قادر مطلق خدا نہیں، بلکہ ایک جبری قانون میں جگڑی ہوئی مجبور ہستی کا تصور پیش کیا جاتا ہے۔ اور بعض اگرچہ تناسخ کے غلط عقیدے سے جدا یوم میعاد، یوم حساب کے تصور سے آشنا بھی ہے، مگر ان کے نزدیک بھی عالم آخرت کا معاملہ اعمال صالحہ و سیئہ یا اعمال و کردار کے حق و باطل کی جزا و سزا سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ نسلی امتیازات اور جماعتی فرقہ بندی یا پھر کفار کے ساتھ مربوط ہے۔ یعنی ان چاروں لوگوں کے آخرت کے عقیدے بھی صحیح نہیں ہے، جنت اور جہنم کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے ان کے جو عقیدے بھی صحیح نہیں ہے۔ ان 4 بنیادی مذاہب عالم کے علاوہ مشرکین فلسفانہ کی بعض ایسی جماعتیں بھی تھیں جو نہ خدا کی ہستی کے قائل تھی اور نہ عالم آخرت کی خدا کی ہستی پر اگر ایمان بھی رکھتی ہے تو سینکڑوں ہزاروں بلکہ بے تعداد بتوں کی باطل پرستی کے ساتھ ملوث و مجروح ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں مشرکین اور فلسفہ کا تو سائنس والے، جن کا دماغ الٹا چلتا ہے،
جن کا دماغ الٹا چلتا ہے وہ زیادہ سوچتے ہیں، یعنی یہ کائنات جو ہے، یہ پورے چیزیں جو ہے کوئی نہیں بنایا ہے، یہ بلکہ خود بخود بنے ہیں، اگر اسے کوئی بنانے والا ہوتا پھر اس کو کوئی بنانے والا ہے، اس طریقے سے کیا ہے کوئی بنانے والا ہے نہیں، اس طریقے سے سوچتے ہیں وہ۔ تو یہ چار فرقے والوں کے علاوہ مشرکین بھی ہے اور سائنس والے بھی تھے۔ غرض یہ تھے مذاہب عالم کے وہ مذہبی تصورات، فکری معتقدات جن پر کائنات انسانی کی روحانی اور سرمدی معاملات کا مدار سمجھا جاتا تھا، جو بلا شبہ اپنے نتائج و ثمرات کے لحاظ سے کائنات انسانی کو مشعل راہ دکھا کر انسانیت کبریٰ کے درجہ تک پہنچانے اور انسانوں کا خدا کے ساتھ حقیقی معبود و عبد ہونے کا رشتہ قائم کر کے دین و دنیا کے خیر و فلاح تک پہنچانے میں قطعی تہی دامن تھے۔ انہی حالات میں اسلام کی دعوت و تبلیغ یا تعلیم حق نے رونمائی کی اور کائنات انسانی کے ہر شعبہ حیات میں گوناگو انقلاب پیدا کر کے نیا عالم پیدا کر دیا اور آفتاب ہدایت کی روشنی سے منور بنا کر اس کو معراج کمال تک پہنچا دیا۔ مطلب یہ ہے یعنی ایسے حالات تھے اس وقت میں کہ ان کے عقیدے بھی صحیح نہیں ہے، اللہ کے بارے میں ان کا گمان بھی صحیح نہیں ہے، پورے بگڑے ہوئے تھے، آپس میں مارم پیٹی، لوٹ مار، آپس میں چوری اور قتل و غارت اور بتوں کی پوجا کرنا، اسنگ پوجا کرنا، شرک کرنا وغیرہ جتنے بھی چیزیں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے اللہ کو نہیں مانتے ہیں، بس دنیا کو مانتے ہیں۔ ایسے حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا محنت کا کام شروع کرے اور حق کی تعلیم دیتے رہے اور ایک نیا دنیا کو قائم کرے، نئے دنیا کو قائم کرے، نئے آدمیوں کو قائم کرے اور سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، کیونکہ جب تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے لوگ ہم سے جڑ جائیں گے، جب ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہوگا تو لوگ ہم سے نہیں جڑیں گے۔ سمجھ آ رہی؟ اس کا سے اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے اور اللہ کی معرفت بھی حاصل کرنا ہے۔ مطلب کیا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا، اس کام سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، صحیح بات ہے، اور تہجد پڑھنے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ذکر کرنے سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور گشت میں اور اللہ کے راستے میں یا پھر جو ہے دعوت میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کا قرب حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہونا ہے۔ معرفت کو تو اللہ کو پہچاننا۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ کہ تیل بیچتا ہے پرانے زمانے میں، تو ایک آدمی اس کو بلایا، بھائی تیل کتنا کی ہے، کتنا میں بیچتا ہے؟ اس بچے نے کہا یہ پتھر ہے حضرت، یہ موٹا پتھر ہے، یہ پتھر کے برابر میں آپ کو تیل دیتا ہوں، مجھے ایک 8 آنا دو، ایک 8 آنا دو، 50 پیسے دو۔ چنانچہ وہ آدمی اس پتھر کو دیکھا تو پتھر کون سا پتھر معلوم؟ پارس پتھر تھا۔ پارس پتھر کا تو وہ پتھر ہے، اگر کسی لوہے کو یا کسی چیز کو ایسا لگا دیں گے تو یہ پتھر اس کو سننا بناتا ہے، اس کو پارس پتھر بولتے ہیں، پہلے زمانے میں ہوتا تھا۔ پارس پتھر ہوتا ہے جو کسی سے لگا دیں گے تو وہ اس چیز کو سننا بناتا ہے۔ دیکھو وہ بچہ کیا کر رہا ہے، اس کے پاس پتھر ہے، وہ پارس پتھر اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، اس کے برابر وہ تیل بیچتا ہے۔ اگر اس بچے کو وہ پتھر کی قیمت معلوم ہوتا، وہ پتھر کی ویلیو معلوم ہوتی، وہ پتھر کو بیچ کر وہ آرام سے زندگی گزارتا تھا۔ پتھر اس کے قریب تو ہے لیکن اس نے پتھر کو نہیں پہچانا، پتھر کو نہیں پہچانا، اس کی قیمت کیا ہے اس نے نہیں پہچانا۔ ویسا کیا ہوتا، ہمیں اس کام سے یا پھر عبادت سے اللہ کے قریب تو ہوتے ہیں لیکن اللہ کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی طاقت ہمیں حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سے کیا کرنا، تنہائی میں رونا پڑتا ہے، اکیلے میں اللہ کے سامنے رونا پڑتا ہے اور گناہوں سے بچنا پڑتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں بنایا ہے اس پر غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اللہ کیسے چیزوں کو بنایا ہے، ویسا کیسے چلا رہے ہیں، کائنات پر غور کرنا پڑتا ہے، اور ہر ایک کا محبت دل میں ہو، کسی سے نفرت نہ ہو،
دل کو پاک اور صاف رکھیں گے تب جو ہے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ دل میں کھوٹ ہے اور دل میں حسد، کینہ، جلن، تکبر، یہ ساری چیزیں ہے، پھر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ جیسا بخار آدمی کو چیزوں کے ٹیسٹ معلوم نہیں ہوتا ہے، ویسا کہ جس کے دل میں کینہ، کپٹ، تکبر، حسد، کینہ، دل صاف نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل نہیں ہوتی، اللہ کی معرفت بھی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے قریب تو ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس کا سے کیا کرنا ہے؟ توبہ استغفار کرتے رہنا ہے، اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ جیسا ہم جو ہے اپنے دانتوں کو دھوتے ہیں برش کے ذریعے، اپنے جسم کو صابن سے دھوتے ہیں، اپنے کپڑوں کو صابن پانی سے دھوتے ہیں اور اپنے بالوں کو شیمپو وغیرہ ذریعے سے پاک صاف کرتے ہیں، ویسے اپنے دلوں کو خالی کرنا ہے۔ جب دل خالی ہوتا ہے اللہ آ جاتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صبا کی تعلیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور کس طرف لوگوں کو بلاتے رہے، پھر کیا کیا حالات سامنے آئے، صبا کی تعلیم بات آتے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔